السلام علیکم۔ نابینا اور بازو سے محروم دو ایسے دوستوں کی داستان جنہوں نے صحرا کو سبزی میں بدل کر ایک گلستان بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کا تعلق کسی گاؤں سے ہے تو آپ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہوں گے کہ گاؤں میں معذور افراد کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور گاؤں بھی ایسے ملک کا جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہو۔ ایسے افراد اکثر خاندان پر بوجھ تصور کی جاتی ہے اور معاشرے کا رویہ رفتہ رفتہ ان کے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، اور ایسے افراد کی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کہانی کی دو لڑکوں کا تعلق بھی چین کے ایک گاؤں سے تھا، اور یہ بھی کئی سال تک گمنامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر اچانک ان دونوں نے مل کر اپنی معذوری والی بیکار اور بوجھ والی زندگی کو کسی مقصد پر لگانے کا عہد کیا۔ غربت اور پسماندگی کے باعث انہیں اور کوئی کام تو نہ سوجا جو اپنے وسائل میں رہ کر سکتے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے صوبے کے ویران زمینوں کو جنگلات میں بدل کر آنے والی نسلوں کو ایک خوبصورت مستقبل دیں گے۔ ہر صبح وہ اپنے اوزاروں کے ساتھ اس کام کے لیے روانہ ہو جاتے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ ابتدائی طور پر وہ اپنے گاؤں کے ارد گرد درخت لگائیں گے تاکہ ان کا گاؤں طوفانوں سے بھی محفوظ ہو جائے اور ان کے لوگوں کے بنجر زمینیں بھی آباد ہو جائے۔ کہانی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں دوستوں میں سے ایک نابینا ہے جبکہ دوسرا دونوں بازو سے محروم ہے۔ بازو سے محروم وینکی اپنے نابینا دوست کے نہ صرف منزل تک روزانہ رہنمائی کرتا ہے بلکہ اسے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر روانہ دریا بھی پار کراتا ہے، اور یہ دونوں دوست باہمی تعاون سے ایک دوسرے کی آنکھیں اور بازو بن کر ایک عظیم مقصد پر لگ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ تھے اور نارمل افراد کی طرح زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ وینکی گردن اور کاندھوں کی مدد سے ہل چلاتا تھا اور اس درخت لگانے کے مشن میں نابینا دوست کا ہاتھ اس کا کام آسان کر دیتے۔ ان دونوں دوستوں نے مل کر 13,000 سے زائد درخت لگائے، اور اس طرح جس مشن کو پورا گاؤں ناممکن کہتا رہا وہ ایک خوبصورت جنگل کی شکل میں سب کے سامنے تھا۔ یہ دونوں دوست معذوری کے باوجود اگر اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو اتنا خوبصورت تحفہ دے سکتے ہیں تو آپ کا اپنے وطن اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود سے سوال کریں کہ اگر آپ اس وطن کو کچھ دینا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ اسے کیسے ممکن بنانے جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ایک نابینا شخص جس نے ساری زندگی سبزی، ہریالی اور درختوں کی خوبصورتی کبھی دیکھنی ہی نہیں تھی، کیسے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی، فقط اس لیے کہ آنے والی نسلیں خوش ہوں گی، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی کو تو کہتے ہیں دوسروں کے لیے جینا۔ کاش ہم سب کو بھی دوسروں کے لیے جینا آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے ہماری چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کی دن خوبصورت بنا سکتی ہے، ہمارا اچھا اخلاق کسی کی خوشی اور عزت میں اضافہ کر سکتا ہے، ہمارا لگایا ایک درخت جانے کتنے پرندوں کا گھر اور بچوں کا صاحبان بن سکتا ہے، ہماری کوشش سے پڑا ہوا ایک بچہ دنیا والوں کی کتنے محرومیاں دور کر سکتا ہے۔ کاش ہم سمجھ جائے دل سے کی ہوئی چھوٹی سی نیکی واقعی بڑی ہو کر پہاڑ بن جاتی ہے، وہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوسروں کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود قدم اٹھا لیا جائے، چاہے وہ قدم کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بس اس کی سمت درست ہونی چاہیے۔ آج انسانی عقل کے درست استعمال کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان آدھی جسم کے ساتھ بھی ادھورا نہیں ہے، کیونکہ جسم چاہے جتنا بھی نامکمل کیوں نہ ہو، یا انسان اپنے حصوں سے چاہے محروم ہو، مگر جب اور جہاں وہ بامقصد جینے کا ہنر پا لیتا ہے، اس کی معذوری ایک محرومی بننے کے بجائے اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن مقاصد سے عاری کروڑوں لوگوں کا بھی ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ آئیے عہد کریں دوسروں کے سمیت میں ایک قدم اٹھانے کا، خود آگے بڑھنے کا۔ اس قدم کو آپ دلوں میں زندہ رہنے کا سفر قرار دیں۔
کامیاب لوگ چھوٹے کاموں کو بھی اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔